انسان ہمیشہ سے شکار کرتا آیا ہے، مگر اس دفعہ وہ خود شکار بن چکا ہے۔ یہ بوکے شکاری رات کو انسانوں کا شکار کرتے ہیں۔ سٹیلا اولیسن ایک ایسی لڑکی جس نے 30 دنوں تک ویمپائرز کا مقابلہ کیا اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہی۔ یہ کہانی الاسکا کے ایک شہر بیرو کی ہے، جہاں سردیوں میں سورج 30 دنوں کے لیے غروب ہو جاتا ہے اور یہ شہر مکمل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں پہ ویمپائرز انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں۔ سٹیلا ایک سیمینار میں لوگوں کو اپنی کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کس طرح وہ 30 دنوں تک زندہ رہی، مگر سیمینار میں بیٹھے لوگ اس کی بات کو سیریس نہیں لیتے کیونکہ وہ لوگ ویمپائرز کے وجود کو نہیں مانتے۔ سٹیلا کو علم تھا کہ وہ لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے سٹیلا نے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سرپرائز ارینج کیا۔ سٹیلا وہاں موجود سٹرونگ فلڈ لائٹس کو آن کروا دیتی ہے۔ ان لائٹ کی انٹینسٹی سورج کی روشنی جتنی ہے۔ یہ روشنی جیسے ہی وہاں ویمپائرز کے جسم پہ پڑتی ہے، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے وہاں کے لوگوں میں بگدڑ مچ جاتی ہے اور سارا ہجوم وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سیمینار کے بعد سٹیلا کو FBI گرفتار کر لیتی ہے۔ ایک ایجنٹ سٹیلا سے پوچھ گچھ کرتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایجنٹ ویمپائرز کا ہی ساتھی ہے۔ وہ سٹیلا کو دھمکاتا ہے کہ وہ ایسا کرنا چھوڑ دے، اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہاں سے چھوٹنے کے بعد سٹیلا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے کچھ لوگ اس کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ سٹیلا انہیں دیکھ کے گھبرا جاتی ہے۔ وہ لوگ سٹیلا کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ پاول، جس نے اپنی بیوی کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا، ٹاڈ، جس کی چھوٹی بیٹی ویمپائرز کا شکار بن چکی تھی، اور ایما، جس نے اپنے ہسبینڈ کو شہر کے بیچوں بیچ کھو دیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، مگر کسی نے ان کا یقین نہیں کیا اور اب یہ لوگ ویمپائرز کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایما سگریٹ پینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک ویمپائرز انہیں ڈھونڈ لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ جاتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ ایک ویمپائر اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ آیا ہے۔ وہ ویمپائر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسے شوٹ کرتے ہیں۔ پاول سٹیلا کو بتاتا ہے کہ یہاں رکنا اب سیف نہیں۔ وہ سٹیلا کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں سٹیلا ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ ایک FBI ایجنٹ ویمپائرز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ٹاڈ سٹیلا کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ بگیٹرز کہلاتے ہیں اور یہ لیلت کی غلامی کرتے ہیں اور بدلے میں لیلت انہیں موٹیلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ پاول ان لوگوں کو لے کے اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک ویمپائر ہے، مگر وہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ ویمپائرز کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ویمپائر پاول اور اس کے ساتھیوں کو لے کے اپنے خفیہ ٹھکانے پہ چلا جاتا ہے اور انہیں بریفنگ دیتا ہے کہ لیلت اور اس کے سارے ویمپائرز ایک پرانی ٹنل میں موجود ہیں اور یہی صحیح وقت ہے ان پہ حملہ کرنے کا۔ اگلے دن یہ لوگ اپنی تیاری کر کے اس ٹنل میں چلے جاتے ہیں۔ پاول اور اس کے ساتھی بڑی ساودھانی سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کو ایک لاش نظر آتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس لاش کے قریب جاتے ہیں کہ ویمپائرز ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ پاول اور اس کے ساتھی ویمپائرز کو شوٹ کرتے ہیں، مگر اتنے میں ایک ویمپائر ٹاڈ کو کاٹ لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویمپائرز کی بہت بڑی تعداد ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر ٹنل کے ایک سیفٹی روم میں چلے جاتے ہیں اور روم کو لاک کر دیتے ہیں۔ پاول دیکھتا ہے کہ ٹاڈ بھی ایک ویمپائر بن چکا ہے۔ ٹاڈ جیسے ہی پول پہ حملہ کرنے لگتا ہے کہ سٹیلا اس کا سر کچل دیتی ہے، مگر یہ لوگ اب کمرے میں پھنس چکے ہیں۔ شام ہوتے ہی ان کا ویمپائر دوست وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ راستہ بالکل صاف ہے۔ باہر نکلتے وقت ان لوگوں کو ایک زخمی ویمپائر نظر آتا ہے۔ پاول اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ یہ لوگ اس ویمپائر سے لیلت کا پوچھتے ہیں، مگر وہ ان لوگوں کو لیلت کے بارے میں ساری انفارمیشن نہیں دیتا۔ سٹیلا تھوڑا سا ٹارچر کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ اس ویمپائر کا پیچھا کرتے ہیں اور اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں لیلت موجود ہوتی ہے۔ اس کا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ لوگ اپنے ساتھ گنز لے کے اس خالی کارخانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کو ایک زخمی لڑکی ملتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی کے قریب جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ویمپائرز حملہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ویمپائرز کو بھرپور طریقے سے شوٹ کرتے ہیں۔ اتنے میں سٹیلا ریموٹ کو دبا دیتی ہے۔
جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ دیوار ختم ہوتے ہی دھوپ کی روشنی سیدھا اندر آ جاتی ہے۔ دھوپ کی اس روشنی سے سارے ویمپائر جل جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس زخمی لڑکی کو لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جینیفر ان لوگوں کو ویمپائرز کے ٹھکانے کا بتا دیتی ہے، مگر اتنے میں کچھ ویمپائرز ان کے ٹھکانے پہ حملہ کرتے ہیں۔ پال اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہتا ہے اور سیدھا بتائے ہوئے ویمپائرز کے اڈے پہ پہنچ جاتا ہے۔ پاول اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے اس شپ پہ گھس جاتا ہے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ ویمپائرز اپنے مرے ہوئے ساتھی کو خون کے ذریعے زندہ کرتے ہیں۔ ویمپائرز کے وہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ اوپر والے پورشن میں چلے جاتے ہیں۔ جہاز کے اس حصے میں انہیں بہت زیادہ لاشیں نظر آتی ہیں۔ پاول اپنے ساتھیوں کو لے کے جہاز کے کاکپٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ جہاز کے کیپٹن سے کہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جہاز کا رخ موڑ دے، مگر کیپٹن ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک ویمپائر ان کے ساتھی کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس ویمپائر کا پیچھا کرتے ہیں، مگر بہت دیر ہو چکی ہے۔ ان کا ساتھی اب زندہ نہیں رہا۔ یہ ویمپائر سٹیلا اور پاول کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور انہیں باندھ دیتے ہیں۔ بگیٹر جیسے ہی سٹیلا کو مارنے لگتا ہے کہ سٹیلا اس پہ حملہ کرتی ہے اور اسے مار دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ پال کو آزاد کروا لیتی ہے۔ اب یہ دونوں جہاز کے کنٹرول پینل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، جس سے جہاز کا انجن رک جاتا ہے۔ مگر اتنے میں لیلت وہاں پہ آ جاتی ہے اور پال کو مار دیتی ہے، مگر سٹیلا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لیلت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کافی دیر لڑائی کے بعد سٹیلا اسے مار دیتی ہے۔ کوئن کے مرنے کے بعد دوسرے ویمپائر سٹیلا کو کچھ نہیں کہتے۔ جہاز کے کاکپٹ میں جانے کے بعد سٹیلا اپنے لیے مدد بلاتی ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتی ہے۔